اسلام کی شروعات 7ویں صدی میں آج کے سعودی عرب کے شہر مکہ میں ہوئی، انتم نبی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ سوچو، ایک ایسا دور جب دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، جہاں انصاف کم اور ظلم زیادہ تھا۔ لوگ پتھروں کی مورتیوں کو اپنا خدا مانتے تھے، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ایک ایسے انسان کو چنا جنہوں نے پوری دنیا کو روشنی دکھا دی۔ ان کا نام تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام سے پہلے عرب کا حال اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ اللہ کو بھول کر بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ، جو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، وہاں 360 سے زیادہ بت رکھ دیے گئے تھے۔ ہر طرف جہالت، نفرت اور ظلم کا ماحول تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قبیلے سالوں تک لڑتے رہتے تھے۔ تلواریں چلتی تھیں اور خون بہانا عام بات بن چکی تھی۔ کمزور لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ یتیموں کا حق چھین لیا جاتا، غریبوں کو دبایا جاتا، اور عورتوں کو عزت اور ان کے حق نہیں دیے جاتے تھے۔ کچھ لوگ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیتے تھے، صرف اس لیے کیونکہ وہ انہیں بوجھ سمجھتے تھے۔ شراب، جوا اور بری عادتیں سماج میں پھیل چکی تھیں۔ سچ بولنے والے کم تھے، اور انصاف صرف طاقتور لوگوں کے لیے ہوتا تھا۔ مکہ، جو امن اور رحمت کی جگہ ہونی چاہیے تھی، وہاں بھی دلوں میں اندھیرا اور روحوں میں بے چینی تھی۔ اور پھر اسی اندھیرے دور میں اللہ نے اپنی رحمت بھیجی۔ پارٹ 2، غار حرا۔ انہی حالات کے بیچ ایک شخص تھے جو ان سب چیزوں سے پریشان رہتے تھے۔ ان کا دل سچائی کی تلاش میں رہتا تھا۔ وہ تھے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اکثر مکہ کی بھیڑ سے دور ایک پہاڑ کی گفا میں جا کر تنہائی اختیار کرتے تھے۔ اس پہاڑ کا نام تھا جبل النور، اور اس گفا کو کہا جاتا تھا کیو آف ہیرا۔ وہاں وہ گھنٹوں اللہ کی عبادت کرتے، سوچتے کہ آخر انسانیت صحیح راستے سے اتنی دور کیوں ہو گئی۔ اور پھر رمضان کی ایک مقدس رات آئی، جب اچانک فرشتہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ انہوں نے کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ وہی پل تھا جب پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہیں سے شروع ہوا اسلام کا نور جو پوری دنیا میں پھیل گیا۔ پارٹ 3، پہلی وحی۔ فرشتہ پرکٹ ہوئے، وہ تھے جبرائیل، گیبریل۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی باہوں میں لے کر کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر جبریل اکیس نے دوبارہ کہا، اقرا۔ تیسری بار اللہ کا پہلا پیغام نازل ہوا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ سورہ العلاق 96 1۔ یہی تھی قرآن کی پہلی وحی، ایک ایسا لمحہ جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ اس رات سے اندھیروں میں روشنی پھیلنی شروع ہوئی، لوگوں کو انصاف، رحمت اور سچائی کا راستہ ملنے لگا، اور یہیں سے شروع ہوا اسلام کا سفر۔ پارٹ 4، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی ملی اور اسلام کا پیغام شروع ہوا، تو یہ صرف ایک سندیش نہیں تھا، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئی صبح تھی۔ لیکن شروعات میں یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ بہت کم لوگ تھے جو اس سچائی کو ترنت سمجھ پائے۔ اس سمے سب سے پہلے جن لوگوں نے بنا کسی شک، بنا کسی سوال کے اسلام کو دل سے سویکار کیا، وہ تھے حضرت خدیجہ رضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ساتھی تھیں۔ انہوں نے سب سے پہلے دل سے یقین کیا کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ انہوں نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ ہر مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب پورا ماحول ڈر اور شک سے بھرا تھا، تب انہوں نے سکون، بھروسہ اور حوصلہ دیا۔ حضرت ابو بکر رضی ان لوگوں میں تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے سے جانتے تھے۔ جیسے ہی انہیں اسلام کی دعوت ملی، انہوں نے بنا کسی دیری کے اسے سویکار کر لیا۔ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے کبھی سوال نہیں کیا، بلکہ ترنت یقین کر لیا کہ یہ اللہ کا سچا پیغام ہے۔ بعد میں انہوں نے کئی اور لوگوں کو بھی اسلام کی طرف بلایا۔ حضرت علی رضی
اس سمے بہت کم عمر کے تھے، لیکن ان کا دل سچائی کو پہچان چکا تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہ کر سب سے پہلے اسلام کو اپنایا۔ ان کا ایمان صاف، معصوم اور مضبوط تھا۔ بنا کسی ڈر یا دباؤ کے انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا۔ یہ تینوں ہستیاں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ سچائی کو پہچاننے کے لیے بہت بڑی عمر یا طاقت نہیں چاہیے، بس صاف دل اور سچا یقین چاہیے۔ یہیں سے اسلام کا پہلا مضبوط آدھار تیار ہوا اور دھیرے دھیرے یہ نور پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ پارٹ 5، مکہ والوں کا ورودھ۔ جیسے جیسے اسلام کا نور مکہ میں پھیلنے لگا، ویسے ویسے قریش کے لوگ ڈرنے لگے۔ انہیں لگا کہ اگر لوگ ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو ان کے جھوٹے بتوں اور غلط رواجوں کا انت ہو جائے گا۔ پھر شروع ہوا مسلمانوں پر ظلم کا دور۔ کسی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، کسی کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، کسی کا مذاق اڑایا گیا تو کسی کو سماج سے الگ کر دیا گیا۔ کمزور مسلمانوں کو بہت تکلیفیں دی گئیں، لیکن ان کے دلوں میں ایمان پہلے سے بھی مضبوط ہوتا گیا۔ نبی کو بھی گالیاں دی گئیں، پتھر پھینکے گئے، لوگوں نے انہیں جھٹلایا، لیکن آپ نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار لوگوں کو یہی پیغام دیتے رہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، سچ اور انصاف کا ساتھ دو، غریبوں اور کمزوروں پر رحم کرو، انسانیت اور محبت پھیلاؤ۔ ہر مشکل کے باوجود نبی ڈٹے رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ اللہ کا نور ایک دن پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا۔ پارٹ 6، مدینہ کی ہجرت۔ جب مکہ میں ظلم اور بڑھ گیا، مسلمانوں کے لیے اپنی جان، ایمان اور دین کی حفاظت کرنا مشکل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہجرت، مائیگریشن کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، گھر چھوڑنا پڑا، رشتہ دار چھوڑنے پڑے اور اپنی پیاری سرزمین مکہ کو پیچھے چھوڑنا پڑا، لیکن ان کا یقین بہت مضبوط تھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس ہجرت کے بعد مدینہ صرف ایک شہر نہیں رہا، بلکہ یہ اسلام کی نئی شروعات بن گیا۔ مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سماج بنایا جہاں انصاف کو جگہ ملی، امن اور بھائی چارے کو بڑھاوا ملا، امیر اور غریب کے بیچ برابری رکھی گئی اور پہلی بار ایک اسلامی راجیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ یہاں مواخات، بھائی چارہ ستھاپت کیا گیا، جہاں مدینہ کے انصار اور مکہ کے مہاجر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے۔ اسی مدینہ سے اسلام کا نور تیزی سے پھیلنے لگا، جو پہلے صرف مکہ میں دبایا جا رہا تھا، اب پوری دنیا کی طرف روشنی بن کر بڑھنے لگا۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئے دور کی شروعات تھی، انصاف، ایمان اور رحمت کا دور۔ کنکلوژن: صرف 23 سالوں میں اسلام نے پورے عرب کو بدل دیا، اندھیروں سے روشنی تک، نفرت سے محبت تک اور ظلم سے انصاف تک۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے شیئر ضرور کریں، کیونکہ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہدایت ہے۔ اللہ ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس QR کو اسکین کریں اور اپنی اچھا کے انوسار یوگدان دیں۔